بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا اثبات فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی پر جوہر اور جسم کا اطلاق کرنا اگرچہ ان کی تعریفات میں ترامیم کر دی جائیں تب بھی درست نہیں ہے، تین وجوہات سے۔ نمبر ایک تو یہ کہ شریعت نے ان الفاظ کا اثبات نہیں فرمایا اس لیے۔ نمبر دو، یہ اصطلاحات ایسے معانی کے ساتھ مشہور ہو چکی ہیں جن معانی میں ترکب، تحیز، احتیاج الی الغیر کے معانی پائے جاتے ہیں، لہذا ذہن ہماری اصلاح کردہ تعریف اور معانی کی طرف نہیں جائے گا بلکہ ان باطل معانی کی طرف جائے گا جو عوام میں مشہور ہیں، اس لیے بھی ان کا استعمال درست نہیں ہے۔ اور نمبر تین، اس وجہ سے کہ ان صفات کا اطلاق غیروں نے کیا ہے جو نو مسلم ہیں، انہوں نے کیا ہے اور باطل معانی میں کیا ہے اور ایسے معانی میں کیا ہے جن معانی سے اللہ سبحانہ و تعالی کی تنزیہ واجب ہے، لہذا ان تین وجوہات کی بنیاد پر ان اصطلاحات کا، ان صفات کا اللہ سبحانہ و تعالی پر اطلاق کرنا درست نہیں ہے۔ پھر کسی سائل نے سوال کیا کہ حضرت اگر تو یہی قاعدہ ہے کہ شریعت میں جو لفظ وارد نہ ہوا ہو اس کا استعمال کرنا درست نہ ہونا چاہیے، پھر کیا وجہ ہے کہ واجب اور قدیم اور موجود وغیرہ اس طرح کی اصطلاحات اور ان اسماء کا اطلاق آپ اللہ سبحانہ و تعالی پر کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ صفت قدم، صفت وجوب، اللہ تعالیٰ واجب الوجوب ہیں، اللہ تعالیٰ قدیم ہیں، آپ کیوں کر ان کا اس بات کر رہے ہیں جبکہ شرع میں تو ہمیں ایسے الفاظ نہیں ملتے؟ علامہ فرماتے ہیں فَإِن قِيلَ، اگر یہ کہا جائے كَيْفَ صَحَّ إِطْلَاقُ الْمَوْجُودِ وَالْوَاجِبِ وَالْقَدِيمِ، موجود، واجب اور قدیم کا اطلاق کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ وَنَحْوِ ذَلِكَ، اور اسی طرح اور جو اسماء ہیں، مما، جو ان میں سے ہیں، لم يرد به الشرع، جن کا اس بات شریعت میں نہیں ہے، شریعت جن اسماء کے ساتھ وارد نہیں ہوئی، قلنا، تو ہمارا جواب یہ ہوگا بالاجماع، کہ ان اسماء کا اس بات اور اطلاق ہم از قبیل اجماع کرتے ہیں کہ علماء اسلام، علماء اہل سنہ والجماعہ کا اجماع منعقد ہو گیا کہ ان کے معانی درست ہیں، لہذا ان اسماء کا اطلاق کرنا درست ہونا چاہیے۔ تو اجماع کی وجہ سے ہم نے یہ استدلال کیا کہ ان اسماء کا اطلاق کرنا درست ہے۔ وَهُوَ مِنَ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، جبکہ اجماع سے دلیل پکڑنا یہ شرعی، اجماع شرعی دلائل میں سے ہے، تو اجماع سے دلیل استدلال کرنا یہ بھی درست ہونا چاہیے۔ امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کے جواب میں، جو اعتراض کیا گیا فَإِن قِيلَ، اس سوال کے دو جوابات دیے ہیں اس اعتراض کے۔ جواب نمبر ایک تو یہ ہے کہ شریعت نے ان اصطلاحات کے شریعت میں اگرچہ یہ لفظ وارد نہیں ہوئے لیکن ان کے معانی درست ہیں اور اجماع وارد ہوا ہے اور اجماع دلیل شرعی ہیں، تو گویا کہ ہم شرع سے ہی استدلال کر رہے ہیں اور ان اسماء کے اطلاق کو ہم جائز مانتے ہیں۔ جواب نمبر دو علامہ اس عبارت میں دینے جا رہے ہیں، فرماتے ہیں وقد یقال، اور اگر جو یہ کہا جاتا ہے ان اللہ واجب، ان اللہ والواجب والقدیم الفاظ مترادفۃ، کہ اللہ، واجب، قدیم، یہ سارے اسماء یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ مترادف ہیں۔ والموجود، اچھا موجود کیا یہ بھی مترادف ہے؟ فرماتے ہیں نہیں، والموجود لازم للواجب، جو واجب ہوگا لا محالہ وہ موجود بھی ہوگا، تو موجود یہ واجب کے لیے لازم ہے۔ وَإِذَا بَرَدَ الشَّرْعُ، یہ ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا بَرَدَ الشَّرْعُ، جب شرع وارد ہو جائے، بِإِطْلَاقِ اسْمٍ بِلُغَةٍ، کسی لغت میں کسی اسم کے اطلاق کے ساتھ، فَهُوَ إِذْنٌ، تو یہ اجازت ہے شرع کی طرف سے، بِإِطْلَاقِ، کے اطلاق ہونا درست ہونا چاہیے، مَا يُرَادِفُهُ، جب ایک اسم کسی زبان میں اس کے اطلاق شریعت نے جائز قرار دے دیا تو اس اسم کے جو مترادف اسی لغت میں یا دیگر لغات میں جو مترادف الفاظ ہیں ان کے استعمال بھی درست ہونا چاہیے۔ فَهُوَ إِذْنٌ، یہ اجازت ہے، بِإِطْلَاقِ، اطلاق کرنے کی، مَا يُرَادِفُهُ، یعنی مسموحہ،
مأذونہ اسم کے مترادفات کے اطلاق کیا، من تلک اللغہ اسی لغت میں سے، او من لغت اخرى یا اس کے علاوہ جو دوسری لغت ہے اس لغت میں دیگر لغات میں اس کے مترادف الفاظ کا استعمال کرنا بھی درست ہونا چاہیے۔ وما یلازم معناہ، اور جب ایک اسم جائز ہے تو اس اسم کا جو لازمی معنی ہے اس کا اطلاق بھی جائز ہونا چاہیے۔ وفیہ نظر، علامہ نے دلیل نمبر 2 جو پیش فرمائی ہے اس سوال کے اعتراض کے جواب میں، جو دوسری دلیل آپ نے پیش فرمائی ہے اس دلیل پر آپ فرماتے ہیں کہ علماء اگرچہ یہ دلیل پیش فرماتے ہیں لیکن اس میں نظر ہے، اس دلیل میں مجھے تحفظات حاصل ہیں اور یہ دلیل محل تأمل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ، الواجب، القدیم، یہ تینوں الفاظ مترادفہ ہیں۔ موجود کا اس بات کہاں سے ہوا؟ موجود یہ واجب کا لازمی معنی ہے، تو ایک تو اس ضابطے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب واجب کا اطلاق کرنا جائز ہو گیا، یعنی کسی اسم کا اگر ایک معنی کسی اسم کا اطلاق جائز ہو تو اس اسم کا جو لازمی معنی ہوتا ہے اس کا اطلاق کرنا بھی جائز ہونا چاہیے۔ جیسے واجب جائز ہے اور موجود کے اطلاق کرنا، یہ موجود لازم للواجب ہے، لہذا موجود کے اطلاق کرنا بھی جائز ہونا چاہیے۔ ایک ضابطہ تو یہ ہوا۔ ضابطہ نمبر 2 یہ ہے جیسے اللہ، اب عربی زبان کے لفظ ہے اللہ، لفظ جلالہ، لفظ جلالہ کا اطلاق کرنا درست ہے، عربی زبان میں شرع میں اس کا اثبات ہوا ہے۔ جب شرع میں اس کا اثبات ہوا ہے تو اس کے جو مترادف اسی عربی زبان کے الفاظ ہوں گے، اسماء ہوں گے، ان کے اطلاق بھی جائز ہونا چاہیے۔ لفظ جلالہ کے مترادف دیگر زبانوں میں جو الفاظ ہوں گے ان کا اطلاق بھی درست ہونا چاہیے۔ فهو إذن بإطلاق ما يرادفه من تلك اللغة أو من لغة أخرى وما يلازم معناه، یہ سب جائز ہونا چاہیے۔ علامہ فرماتے ہیں اس دوسری دلیل میں اور دوسرے جواب میں نظر ہے۔ نظر کیا ہے؟ صاحب نبراس نے، علامہ عبدالعزیز فرہاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 خرابیاں بیان فرمائی ہیں نظر میں۔ پہلی خرابی تو یہ ہے کہ واجب اور قدیم اور لفظ جلالہ ان سب کو الفاظ مترادفہ بیان کیا گیا ہے، جبکہ یہ مترادف لفظ نہیں ہیں، بلکہ قدیم وہ ہے جس کی ابتدا نہ ہو، واجب وہ ہے جس کا عدم ممتنع ہو اور جس کے وجود ذاتی ہو، تو ان کے الفاظ مترادف تو نہ ہوئے، الفاظ میں ترادف نہیں ہے، اور ترادف کا معنی یہ ہوتا ہے اتحاد فی المعنی، معنی ایک ہو، اتحاد فی المفہوم، مفہوم میں اتحاد پایا جائے، لیکن یہاں پہ مترادف والی صورت پائی نہیں جا رہی ہے۔ دوسری خرابی یہ بیان فرمائی کہ اگر 2 لفظ مترادف بھی ہوں تب بھی یہ ضروری نہیں کہ ایک کی جگہ دوسرے لفظ کو استعمال کر لیا جائے۔ مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالی پر لفظ صفت علم کا اطلاق کرنا درست ہے، عالم۔ اب عالم کا مترادف لفظ آتا ہے عاقل، اسی زبان میں آتا ہے، دوسری زبان میں بھی نہیں، اسی زبان میں آتا ہے عاقل۔ اب عاقل کا ایک معنی عاقل عقلۃ الدابہ سے بھی ہے، جانور کو باندھنا، کیا عاقل کا اطلاق کرنا درست ہوگا؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر عاقل کا اطلاق نہیں کیا جائے گا کہ یہ معنی اگرچہ عالم کا مترادف ضرور ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے شایع شان نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق کل شیء ہیں، ہر چیز کے خالق ہیں۔ جب کل شیء ہم نے کہہ دیا تو کل شیء میں خیر اور شر دونوں ہیں، لیکن صرف تخصیص کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خلقیت کی نسبت شر کی طرف کرنا اور کہنا کہ خالق الشیطان والخنازیر، یہ بے ادبی ہے، اس کو علماء جائز نہیں مانتے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ مزید یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی، اب یہ لفظ جلالہ عربی زبان میں ہے، اسی کے مترادف جو اور خداؤں کے لیے دیگر الفاظ ادیان باطلہ میں استعمال ہوتے ہیں ان کے اطلاق کرنا اللہ تعالیٰ پر درست نہیں ہے، کیونکہ اغیار ان الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس ضابطے میں امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں 2 چیزیں محل تأمل ہیں۔ ایک تو یہ کہ واجب اور قدیم یہ الفاظ مترادف نہیں ہیں، دوسرا یہ کہ اگر ایک اسم جائز ہے تو اس کا مترادف لفظ بھی اسی زبان کا جائز ہونا چاہیے یا اس کے مترادف لفظ کسی اور دوسری زبان سے جائز ہونا چاہیے۔ امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ضابطہ درست نہیں ہے۔ اب مشہور قول یہ ہے کہ اسماء الہی جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے توقیفی ہیں، یہ علماء کلام کا مشہور اور راجح مسلک ہے، لیکن پھر بھی بعض علماء محققین کی اس میں آراء ملتی ہیں، مختلف رائے ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جو نام کسی بھی زبان میں علم کا درجہ رکھتا ہو، کسی بھی زبان میں وہ
بطور علم مستعمل ہو اس کا اطلاق جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ جیسے خدا، یہ فارسی زبان میں خود مختار ہونے کا معنی ہے خود آئندہ سے، خود آئندہ سے پھر واو کو حذف کیا گیا، خدا بن گیا، تو خدا یہ فارسی زبان کے لفظ ہیں اور اس کا معنی درست ہے، اور یہ بطور علم کے مستعمل ہیں، اس کا اطلاق جائز ہے۔ لیکن وہ نام جو بطور علم نہیں ہے بلکہ بطور صفات اور افعال کے ہیں تو ان کے اطلاق درست نہیں ہے، بلکہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ شریعت نے کن کن صفات کا اور کن کن افعال کا اس بات فرمایا ہے۔ جبکہ معتزلہ اور کرامیہ صفات اور افعال میں ان کا مسلک اور کہنا یہ ہے کہ عقل جن صفات اور جن افعال کے جواز پر دال ہو ان صفات اور افعال کے اطلاق کرنا درست ہے، اور عقل جن صفات اور افعال پر کے جواز پر دال نہ ہو ان صفات اور ان افعال سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو متصف کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر عقل کہیں کہ یہ صفت اور یہ فعل جائز ہے ذات خداوندی کے لیے، شایان شان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اگرچہ شریعت میں وہ لفظ وارد نہ ہوا ہو تو اس کے استعمال کرنا، اطلاق کرنا جائز ہے۔ یہ معتزلہ اور کرامیہ کا مسلک ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جو اسماء شرعیہ کے مرادف ہوں، جو یہاں پہ ضابطہ بیان کیا گیا، جو اسماء شرعیہ کے مرادف ہوں تب تو استعمال جائز ہیں، لیکن جو مرادف نہیں ہیں ان کے استعمال جائز نہیں ہے۔ لیکن مرادف ہوتے ہوئے بھی وہ نام جو کفار کے ہاں مستعمل ہیں جیسے کہ بھگوان اور پرماتما وغیرہ، تو یہ مہم ہونے کی وجہ سے ان الفاظ کا ان اسماء کے اطلاق جائز نہیں ہے۔ قاضی ابو بکر باقلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام باقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو لفظ اس کی صفت کی ترجمانی کرے، جو لفظ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت کی ترجمانی کرے اور موہم نقص نہ ہو اس کے استعمال درست ہے، مگر بعض حضرات نے اس پر بھی یہ شرط لگائی کہ موہم نہ ہونا کافی نہیں ہے بلکہ عظمت و کبریائی اور شایان شان کو بھی دیکھنا ہے۔ امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ نے توقف کا قول اختیار فرمایا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ جو ذات پر دلالت کرے اس کے استعمال جائز نہیں، جو ذات پر دلالت کرے اس کے استعمال جائز نہیں، جو صفات پر دلالت کرتا ہے وہ درست ہیں۔ امام ابو الحسن الاشعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت کی طرف سے شرع کا اذن ضروری ہے، شرع اجازت دے تو جائز ہے، شرع منع کر دے تو جائز نہیں ہے، اور شرح مواقف میں اسی کو اختیار کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔